روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسے سامنے کھڑا کر کے اللہ اپنی نعمتیں اسے یاد دلائے گا۔ جب اسے وہ سارا کچھ یاد آ جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ پہ یہ نعمتیں تجھے دی تھیں، اب تم بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں جنگوں میں لڑتا رہا، میدانوں میں جاتا رہا، میں تیرے لیے تلوار لے کر لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہا، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ جو میری جان تھی، جو میرا وجود تھا، وہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا، میں شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں تمنا یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، کہ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ میدانوں میں نکلتا ہے، یہ سب کچھ نثار کرتا ہے۔ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تجھے بہادر کہا۔ جو تو چاہتا تھا دنیا نے تیرے لیے کہا۔ جب دنیا میں تیری جو ارادہ اور خواہش تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شہید کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اسے پہلے انعامات یاد دلائے جائیں گے، تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ ساری نعمتوں کا اقرار کر لے گا، پھر اللہ فرمائے گا اب تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیرے دین کی خدمت میں لگا رہا، میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، بچوں کو پڑھاتا رہا، تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، تو دنیا میں تیرے نام کے نعرے بج گئے، لوگوں نے تجھے بڑا عالم کہہ دیا، بڑا قاری القرہ کہہ دیا، استاد العلماء کہہ دیا، بڑا شیخ المفسر بن گیا۔ دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک سخی کو لایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ اپنے انعامات یاد دلائے گا کہ میں نے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ وہ ساری چیزوں کا جب اقرار کر لے گا، پھر اللہ فرمائے گا اب تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں دنیا جمع کرتا رہا، دنیا میں مال کماتا رہا، پھر اسے تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا، کہیں راشن تقسیم کرتا رہا، کہیں لوگوں کو افطاریاں کرواتا رہا، کہیں بچیوں کی شادیاں کرواتا رہا، کہیں لوگوں کو میں کاروبار شروع کرواتا رہا، میں نے تیرے لوگوں پہ خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تیری یہ خواہش اور ارادہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے۔ تو جو لوگوں کی لائنیں لگواتا تھا، لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کرتا تھا، وہاں پہ فوٹو سیشن کرتا تھا، اس کی تشہیر کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے۔ تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ تین بڑے کام ہیں، بہت بڑے بڑے کام اس دنیا میں دیکھا جائے تو یہ تین بہت بڑے کام ہیں کہ ایک بندہ اپنے خون پسینے کی کمائی کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے، پہلے بڑی محنت سے کماتا ہے پھر اسے خرچ کر دیتا ہے، اور دوسرا بندہ ساری زندگی دین کی تبلیغ میں دوڑتا رہتا ہے، تھوڑی سی تنخواہ لیتا ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، دین کے بڑے بڑے خطاب کرتا رہتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہتا ہے، ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزر جاتی ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ تین سب سے بڑے کام اگر نیت اچھی نہ ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں۔